بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صورتحال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس حوالے سے ویسے تو زیادہ، لیکن یوں جو زیادہ شناسہ نام ہے ٹیلی ویژن کے اعتبار سے اور ہر حوالے سے، وہ تین نام سامنے آئے۔ ملکہ بخاری صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا، اور اب سے کچھ لمحات قبل 1-2 منٹ پہلے آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر جو یہ کپل ہے، یعنی کہ جمشید چیمہ صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحب، جو کہ عمران خان کی ٹیم کے اہم کھلاڑی تھے، ان دونوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے، اس پریس کانفرنس سے کچھ دیر پہلے، ملکہ بخاری صاحبہ نے ان الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کیا تھا۔ 9 مئی کا جو دن ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف دہ دن تھا۔ جس طرح شہیدوں کی تنظیمات کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی بھرپور طریقے سے میں مذمت کرتی ہوں۔ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ان الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کیا تھا۔ 9 مئی کا جو دن ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف دہ دن تھا۔ جس طرح شہیدوں کی تنظیمات کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی بھرپور طریقے سے میں مذمت کرتی ہوں۔ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پارٹی پوزیشنز ہیں، اس سے میں استعفیٰ دیتی ہوں۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں، اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ یہاں یہ امر بہت دلچسپ ہے کہ کل جب عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے نام لیے بغیر ایک کردار کا تذکرہ کیا، جو کہ ان سے کہہ رہا تھا یا کہہ رہی تھیں اپنی پارٹی کی، کہ جناب میرا ایک بیٹا ہے، وہ 13 سال کا ہے، اور پریشرز اس طرح کے ہیں، اس لیے میں پارٹی، خان صاحب نے کہا چھوڑ دی ہے اس نے پارٹی۔ اور آج ملکہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ میرا 13 سال کا بیٹا ہے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے اس کے بعد کہ وہ خان صاحب غالباً قوی امکان اسی بات کا ہے کہ انہی کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیے خان صاحب نے کیا کہا تو ملکہ بخاری صاحبہ نے آج کیا کہا۔ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، انہوں نے آ کے رات کو میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا۔ لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا، تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا۔ میں ایک ماں ہوں، میرا ایک 13 سال کا بیٹا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کو وقت دے سکوں۔ اب تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ ملکہ بخاری صاحبہ نے ہی یہ پیغام دیا خان صاحب کو اپنے بیٹے کے حوالے سے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی صاحب کے گھر کو، جو کہ لاہور میں ظہور الہی روڈ پر واقع ہے، وہاں پر آج شام سے پولیس کی موومنٹ جاری ہے۔ ہم وہیں پہ چلتے ہیں۔ احمد کھوکر ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیا پرویز الہی صاحب گرفتار ہونے لگے ہیں کیا؟ احمد، آپ وہیں ظہور الہی روڈ پر ہیں پرویز الہی صاحب کے گھر کے پاس، تو ذرا بتائیے کہ ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیا ایسے حالات ہیں جس سے لگ رہا ہو کہ پرویز الہی صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت، اور کیا پرویز الہی صاحب ہیں گھر پہ یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو ان کی پرویز الہی صاحب کی جو وکلا ٹیم ہے، ان کی جانب سے تو یہ کرسٹل کلیئر یہ ورڈ بول دیے گئے ہیں کہ چودھری پرویز الہی گھر پر موجود نہیں ہے۔ لیکن 5 بجے آج شام میں پولیس یہاں پر آئی، اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن سہیب اشرف اور ایس پی ماڈل ٹاؤن، جو کہ متعلقہ اس علاقے کی ایس پی ہیں امارہ شیرازی، ان کے ہمراہ، ان کی قیادت میں یہاں پر پولیس آئی، اور جو ان کا مرکزی دروازہ ہے چودھری پرویز الہی کا، وہاں پر ان سے بات کی۔ ان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ آئی، جو ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں چودھری اقبال وہ آئے، جو انتظامیہ ہے چودھری پرویز الہی کے گھر کی اور جو وکلا ٹیم ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ سرچ وارنٹ دکھائیں اور پھر گھر کے اندر آ کے بے شک تلاشی لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ خیر پولیس جو ہے ان کے سینئر افسران ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی مالٹون گھر کے اندر کے احاطے میں جو چودھری وجاہت ہیں، ان کے گھر پہ جو ہے وہ سرچ آپریشن نہیں کیا گیا، چودھری شجاعت کے گھر کے آپریشن نہیں کرنے دیا گیا، لیکن جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کے گھر پہ سرچ آپریشن پولیس نے کیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کا وقت ایسا تھا کہ پولیس اندر رہی۔ میڈیا جو ہے وہ اس کی ایکسیس اس بار چودھری پرویز الہی کے گھر کے اندر نہیں تھی، کیونکہ لاسٹ ٹائم تو دیکھا گیا تھا کہ پولیس کی جانب سے بختربند گاڑی سے دروازہ توڑا گیا، مرکزی دروازہ کھلا تھا تو میڈیا بھی ساتھ چلا گیا۔ اس بار میڈیا باہر رہا ہے، مین جو ان کی سڑک ہے ظہور الہی روڈ پر، تو پولیس اندر گئی ہے، سرچ آپریشن کیا 2 گھنٹے وہاں پر ہی، پھر اس کے بعد پولیس باہر آئی، اور پھر جو ایس ایس پی آپریشن ہے اور جو ایس پی ماڈل ٹاؤن ہمارا شرازی ہیں وہ واپس چلے گئے، پولیس کی نفری بھی یہاں سے واپس موو ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پولیس کی نفری یہاں سے موو ہوئی، اس کے 1 گھنٹے بعد دوبارہ
پھر جو ہیں وہ ڈی آئی جی آپریشن صادق ڈوگر یہاں پر ہمیں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیے. ایس ایس پی آپریشن دوبارہ یہاں پر آئے. ایس پی امارا شرازی جو ہیں وہ پھر دوبارہ آئی. پولیس کی نفری پھر بڑھی اور اینٹی ریڈ فورس کے جوان بھی دوبارہ آ گئے. جو خواتین کی جو پولیس کی نفری ہے, وومن پولیس نفری, اس کو بھی طلب کر دیا گیا. اور پھر چہل پہل جو پولیس کی دوبارہ سے ایک مرتبہ دیکھنے میں آئی. اور ہم نے جب ان سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں لوکیٹر کے ذریعے انفارمیشن مل رہی ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہے یہاں پر موجود ہے. تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں احمد, کب کیا صورتحال ہے وہاں پہ, اس کے بعد ابھی کیا ہے سچویشن؟ وسیم میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پولیس کی نفری بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہے. کچھ میڈیا نمائندوں کے پیچھے پولیس کی نفری ہے. اور پھر اس کے پیچھے ایک کالے کلر کا دروازہ, شاید آپ کو نظر صحیح سے شاید نہ آ رہا ہو کیونکہ روشنی یہاں پر کم ہے. جی جی. تو ایک گھر ہے جو کہ چودھری پرویز کے بالکل ساتھ والا گھر ہے. اس وقت وہاں پر پولیس کی نفری اندر, دونوں افسران جو سینئر ہیں پولیس کے ان کی موجودگی میں اندر ہیں. لوکیٹر باکس ان کے پاس ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز لائی متوقع ہے کہ شاید اندر ہی موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپریشن جو ہے وہ سرچ آپریشن پولیس کا چل رہا ہے. اور ساتھ ایک اسکول تھا, وہاں پر بھی اس سے پہلے پولیس گئی تھی لیکن چودھری پرویز لائی نہیں ملے ان کو وہاں پہ. لیٹس سی, بہت شکریہ احمد کھوک وہاں سے سچویشن سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ چودھری پرویز لائی کے گھر پر دوبارہ چھاپے کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ نے وزیر اعظم پاکستان کے دائرہ حکومت کا حصہ ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے پریس کانفرنسز کی ہیں. تحریک انصاف کے کچھ لوگ جنہوں نے چھوڑا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کا اعلان کیا اور کنڈی صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی. افتخار دورانی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, دونوں کا بہت بہت شکریہ. کنڈی صاحب بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کنڈی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ظاہر آپ کا تعلق ہے, گورنمنٹ, آپ ڈیموکریسی کی بات اور یہ سارا کرتے ہیں, یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کے لیے ایک خوش کن ایک صورتحال ہے کہ جب لوگ جیل میں جا رہے ہیں اور رہا اگر کوئی ہو جاتا ہے تو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابھی کرے گا یہ پریس کانفرنس, اور اگر وہ دوبارہ اندر چلا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ پریس کانفرنس نہیں کرے گا. تو یعنی کہ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کوئی خوش کن صورتحال ہے. ٹھیک ہے, بے شک لوگ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں جو, لیکن یہ جمہوری اعتبار سے ہے ٹھیک ہے معاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم بادامی صاحب, آپ نے سوال کیا کہ خوش کن بات ہے یا خوش کن بات نہیں ہے. خوش کن بات بالکل نہیں ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ کس اس میں جیل گئے ہیں, کس وجوہات کی وجہ ہو گئے. کیا ماضی میں سیاسی تاریخ میں, جمہوری تاریخ میں 9 مئی کے جیسے واقعات ہوئے ہیں؟ کیا ماضی کی تاریخوں میں پولیٹیکل لیڈرشپ نے, سیاسی لیڈروں نے کبھی کہا ہے کہ آپ جا کر GHQ پہ, جنا کور کمانڈر کے گھر پہ, قلعوں پہ, FC کے قلعوں پہ, اسکولوں پہ اور اس چیز پہ آپ حملہ ہوں اور وہاں پہ اپنے قلعوں پہ اپنے جھنڈے لے رہے ہیں؟ اگر ہم نے کس نے کہا کہ ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ نہ کریں نا, جیلیں کاٹیں. آصف علی زرداری صاحب نے 4000 سے زیادہ دن گزارے ہیں. فریال تعلقپور صاحب نے 175 دن گزارے ہیں. اس طرح خورشید شاہ صاحب نے بھی 600+ دن گزارے. 5 سال جو ہے وہ ہمارے یوسف زگرانی صاحب نے گزارے. شرجیل محمد صاحب نے 20 مہینے گزارے ہیں. تو انہیں تو پریس کانفرنس نہیں کی ہیں. یہ تو جمہوری پارٹی, یہ تو انقلاب لانے والے تھے اور یہ نیا پاکستان بنانے والے تھے اور بڑے تگڑے لوگ تھے. تو دے پھر قربانی دیتے رہ جاتے. یعنی کنڈی صاحب یہ ایک پہلو ہے, لیکن اگر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو آپ اس دباؤ کو کنڈیم نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں یار پھر کرو نا برداشت, دباؤ ہم نے بھی کیا تھا تم بھی کرو. دباؤ نہیں ڈالا جا رہا, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. 9 مئی کو جو انہوں نے کرتوت کیے پاکستان میں, تمام ان کی لیڈرشپ نے جو اپنے ورکروں کو ورغلایا کہ آپ یہ کام کریں, تو کیا یہ اچھا کام کیا تھا انہوں نے؟ تو کرتوت کیے تو پھر تو سزا ملنی چاہیے. پھر پارٹی چھوڑنا کرتوت کا مداوع کیسے ہو جاتا ہے؟ بالکل ان کے اوپر کیسز چلیں گے. آپ مجھے فیاض چوہان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے نہیں کی ہے. فیاض چوہان نے بتایا, ان کے پارٹی کے وزیر نے بتایا, ان کے ترجمان تھے, ان کے سپوکس مین تھے, ان کے فرنٹ لائن رنر تھے. انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کیا ترغیب دیتے تھے, کیا باتیں کرتے تھے. تو سب کے سامنے ہم تو نہیں کہا ان کو, ہم نے تو پریس کانفرنس میں یہ باتیں نہیں کی, ان کے اپنے لوگوں نے کی. ہم نے تو نہیں کہا ان کو کہ یہ چیز کریں. فیاض چوہان کی پریس کانفرنس نکالیں, اس کی کلپ ذرا چلائیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. اور آج جو کنڈیم کر رہے ہیں 9 مئی کو, کیوں کر رہے ہیں کنڈیم؟ اچھا کام ہوا ہے 9 مئی کو, جو مطلب ہے کہ ہم تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ بالکل ان لیڈروں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے یہ کام کیا 9 مئی کو, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. دورانی صاحب کہیے, یہ اب جو سلسلہ چل رہا ہے, کیا پھر آپ کو مستقبل کیا لگتا ہے اس کا؟ اور یہ جو ایک پہلو کنڈی صاحب نے جو کہا کہ بھائی اب یعنی وہ دن گنواتے ہیں کہ ہمارے لوگ اتنے سالوں جیل میں رہے نا, آپ کے لوگ دن رہے, ہمارے 3 سال رہے, آپ کے 3 دن رہے, تو بھائی پولیٹکس میں پاکستان میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے, جسٹیفائڈ تو نہیں ہے وہ ظاہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی میرا پیارا بھائی, اتنی ایبسرڈ اس نے آرگومنٹ دیا ہے, مجھے دکھ ہوا ہے. یہ بڑا پرانا سیاسی ورکر ہے
اور میں بڑا عزت احترام کرتا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ یہ کنڈیم کرے گا کہ پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اس کا کوئی دوش نہیں ہے اس میں, مجھے پتا ہے کہ کوئی دوش نہیں ہے, لیکن کنڈیمنیشن جو ہے وہ حق بنتا ہے. میں وسیم بھائی سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے علاوہ جو ہمارے ریلیجس آؤٹ فٹس ہیں, جو کلیرکس ہیں, اور جس طرح اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام جو ہے وہ دنیا میں, ساری دنیا میں کیا لے کے آیا؟ روایات لے کے آیا اور حقوق لے کے آیا. حقوق کیا تھے؟ قیدیوں کے حقوق, جنگی قیدیوں کے حقوق, پرنسپل آف وار, وہ سارا جو ہیومن رائٹ چارٹر ہے وہ اسلام لے کے آیا. آج مجھے دکھ یہ ہے کہ میرے جو بھائی ہیں یا جو ہمارے اپوننٹس ہیں وہ اتنے امورل ہو گئے ہیں کہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو کنڈیم کر سکیں. مجھے دکھ اس بات کے اوپر ہے. میری پارٹی نے پہلے بھی کہا, میری پارٹی نے کبھی الذوالفقار تنظیم نہیں بنائی ہے, نہ وہ میمو گیٹ میں تھا. وہ اس سے بڑا جرم ہے کہ جب آپ امریکہ کو کہتے ہیں کہ میرے جرنیل اور فوج کے خلاف آئیں, آپ ہماری مدد فرمائیں, آپ ان کو انویژن کے لیے کہہ رہے تھے. یہ جو وہ ہے ڈان لیگ سے, اس سے بڑا جرم ہے. نواز شریف اور اس کی بیٹی اور یہ جو تمام اس کے جو اس کیبنٹ ہے وہ اس سے بڑے جرم میں ملوث ہے. لیکن ہم نے 150 مقدمے نہیں بنائے. یہ جو لوگ گئے ہیں, ہم تو 2018 میں آئے ہیں, اس سے پہلے جیلوں میں تھے یہ, تو ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ کرپشن میں گئے ہوئے تھے. میرے اوپر مقدمہ میری لیڈرشپ پہ کیا ہے؟ بغاوت, اغوا, توان, بلاسفیمی. اچھا درانی صاحب, میرا ایک سوال سنیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا, یعنی آج اگر وہ یہ کہتے رہیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ یہ کہتے رہیں گے کہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا, ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, تو یہ سیاستدان ایک دوسرے کے پیچھے دیکھیں درانی صاحب, جس طرح ابھی میں نے شروع میں کہا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا دوبارہ اندر جاتا ہے, اس کا مطلب پریشر ہے. اسی طریقے سے کیا یہ کوئی راز ہے, کہ اس وقت جب ان کے بندے اندر تھے یا نواز شریف کے بندے اندر تھے تو اس کی وجہ کیا کرپشن تھی, یا ان کا تعلق, ان کے معاملات کہیں سیٹ نہیں تھے تو اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا تھا؟ شوکت صدیقی صاحب نے بتایا میرے گھر پہ کون آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یار یہ فیصلہ ہی دینا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ تم ٹھیک تھے, ہم غلط ہے جیل میں, اور کنڈی صاحب کہتے رہیں گے کہ تم آج ٹھیک ہو جیل میں, ہم کل غلط ہے, تو آپ لوگ پیٹتے ہی رہیں گے ایک دوسرے کو. وسیم بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہم سے پہلے کا واقعہ ہے. پیناما ہمارے ہوتے ہوئے نہیں آیا, نواز شریف ہمارے ہوتے ہوئے گھر نہیں گیا, ہماری حکومت بعد میں آئی ہے. یہ سارا لیکن آپ کو نہیں معلوم کیا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے تعلقات کیسے تھے اور پھر کس طریقے سے جیل, آپ کو معلوم ہے؟ آج تو آپ نے بھی اپنی درخواست میں لکھ دیا کہ جناب وہ مریم نواز شریف کو کے والد کو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا, اس کا بدلہ لے رہی ہے. شوکت صدیقی صاحب نے بتایا میرے گھر پہ یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ خلاف دینا ہے نواز شریف کے. دیکھیں, ایک پورا ڈیزائن ہے ان کا فوج کے خلاف, عوام سے بدلہ لینا, فوج سے بدلہ لینا, یہ سارا ایک عزائم ہے ان کے, جو اپنا بدلہ لے رہے ہیں. 99 کا بدلہ لینا ہے انہوں نے, پھر ابھی کا بدلہ لینا ہے انہوں نے, وہ بدلہ لے رہے ہیں. لیکن وسیم بھائی ہم کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا اور ان کا معاملہ ہے. ہمیں کس چیز کے اوپر جو ہے آپ وکٹمائز کر رہے ہیں یا آپ تالیاں بجا رہے ہیں؟ یہ تو دکھ کا مقام ہے. دنیا بھر میں ہیومن رائٹ آرگنائزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرانے کی بجائے, آئین ٹوٹ چکا ہے, معطل آئین اس ملک میں. اس وقت اکانومی $112 بلین شرنک کر گئی ہے. آپ کا ڈالر 308 روپے ہے, 117 ملین جو ہے, لیکن 117 ملین آٹے کے بیگ چوری ہو گئے ہیں. غریب کو آٹا نہیں مل رہا. آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی کرش کر دیں پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی دیکھیں لیڈر یہاں پہ ہے, گیا نہیں ہے, ووٹ بینک بھی یہاں پہ ہے, اور بے تحاشا لوگ ہیں جن کو ٹکٹ مل جائے گا, کریں کرش. یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ریاست جو ہے عوام کو فتح کر رہی ہے. کبھی زندگی میں عوام فتح نہیں ہوئی ہے. عوام اسٹرینتھ ہوتی ہے ریاست کی. مجھے ایسا لگتا ہے افتخار صاحب, وقت ابھی کم ہے, کہ یہ آپ بالکل, یعنی میں آپ نے کہا, دیکھا میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کی سلیکٹو منامت نہیں کرنی چاہیے. یہ آج زیادہ ہو رہا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہوگا ابھی. لیکن تو یعنی اگر آپ اس کی سلیکٹ, لیکن اس طرح مسئلے کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. دیکھیں وسیم بھائی, میں کہنا چاہیے کہ ماضی میں ہوا تو بھی غلط تھا, آج ہو رہا ہے, آج اور آج بالکل ہو رہا ہے غلط ہے. دیکھیں وسیم بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں. یہ تو آپس میں ان کا میچ تھا اس وقت. اب اس وقت کر رہے تھے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے, ہم اس میں شامل نہیں تھے. ہم تو آپ کی دور کی سزاؤں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے خلاف جو سازش ہوئی ہے, یہ جو 9 مئی کی سازش ہے, اس کی منصفانہ آپ جب بھی تحقیق کرائیں گے یہ کھرے ان کے گھروں سے ملیں گے, کیونکہ یہ لوگ شامل ہیں اس میں. یہ جو حشب ہو رہا ہے, جلدی ہو رہا ہے, اس کو آپ نوٹڈ حشب کو دیکھیں. بات یہ ہے کہ اگر
दुरानी साहब से बात नहीं बन रही और हमारे खुरेर बदल है। आपके अपने लीडर कह रहे हैं कि ऐसे हुआ है, आप लोग ने काम किया 9 मई का वाक़या पे। आप कह रहे हैं ना हम गए ना जेलों में, हमारी जमानतें हुई है ना। आप भी जहाँ जेलों में आपने जो काम किए हैं, आपकी जमानत होती है, बाहर निकल के बंदा दोबारा अंदर चला जाता है ना, तो न जाए ना, ठहर जाए। देखें इनका जो है ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे गए हैं, आपने जो है यूनिवर्सिटी बनाई है, जो आपकी जो है पीरनी साहबा को जो डायमंड्स मिले, चीजें जो ऑडियो लीक्स हैं, सब कुछ है। बदामी साहब आपके पास पेन कागज है? जी है, आप ये लिख लें। आप हमेशा जो मैं आपको एक जो भी बातें करता हूँ आप उसका जो है वो मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद आप मानते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। ये दुरानी साहब यहीं बैठे होंगे, टॉक शोज कर रहे होंगे, ठीक है, और इनका लीडर बहुत जल्द अमेरिका में पॉलिटिकल असलम लेने के लिए जा रहा है, और आप ये लिख लें अपने पास। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, और ये इधर आके टॉक शोज करेंगे, और ये इमरान खान पॉलिटिकल असलम लेके टाटा करके इनको जाएगा और बाकी अमेरिका से जाके जो है ना बातचीत करेगा। ये मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी, वही कर रहा हूँ। आप दावा कर रहे हैं, लिखें और अपने दफ्तर में लगा लें। फैसल करीम कुंडी का दावा है कि इमरान खान सियासी पनाह लेने के लिए अमेरिका चले जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, मैंने पहले पेशन गोया की थी और वो ठीक साबित हुई थी, और ये आप लिख लें, अपने दफ्तर में लगा लें, और फिर आपके साथ में प्रोग्राम करूंगा, और फिर दुरानी साहब को उस प्रोग्राम में बुलाना। लिख लिया है मैंने, होगा, लेकिन जो चीज इन्होंने की है, मैं आप लिख रहे हैं, बहुत सारा काम दे दिया आप लोगों ने। मैं आ रहा हूँ इफ्तिखार में, 1 मिनट आ रहा हूँ। फैसल साहब फाइनल वर्ड फैसल साहब कहते हैं जी जी फैसल साहब, और उसके बाद टाइप करके लगा ले। और देखें जो चीजें इन्होंने की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी में शायद हमारे रियासत के साथ इख्तलाफात होंगे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि रियासत की बिल्डिंग पे हमले करें। पहली दफा तारीख में हुआ है जो गुंडागर्दी इन लोगों ने की है। अब वो इस चीज को उठाना चाहते हैं कि इनके पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के लोग थे, हमारे लोग गए थे, आप लोगों ने किया है, और इसकी करारवा की सजा देनी चाहिए। और जो अमलाक को नुकसान पहुंचा है वो इन्हीं लोगों से वसूल करना चाहिए, चाहे वो सरकारी अमलाक हैं चाहे प्राइवेट अमलाक है, इनसे वसूल करके उन चीजों को दोबारा बनाना चाहिए। उन लोगों को जिनके प्राइवेट लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचे, इनसे वो वसूली करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा ना करे। अब ये हमें तरगीब देते थे करप्शन की, खुद जाके आपके रेडियो स्टेशन का गेट बेचने के लिए इनके लोग पार्टी के वर्कर हो गए, यहां तक ये पहुंच गए। इफ्तिखार साहब फाइनल वर्ड वो कह रहे हैं, लिख लें, मैं लिख लिया, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें कि इमरान खान जल्द अमेरिका चले जाएंगे। आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ऐसा होता है। मुझे नहीं लग रहा है, सोने लग रहा है आपको हैरानी भी होगी और परेशानी भी होगी। देखते हैं 25 मई 2023 आप लिख लें वसीम भाई जी, बताएं। ये हिम्मत और हौसला करें, हमें क्रश कर दिया ना, ये इलेक्शन अनाउंस करें। ये अवाम अगर इनको बहा के ना ले गई ना, तो मेरा नाम आप, मैं टीवी पे नहीं आऊंगा, मैं बता रहा हूं। अगर इनको बहा के ना ले गई, आप अवाम सोच नहीं रहे हैं। ये लोग हमें जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बन के बता रहे हैं करप्शन के ऊपर, एक बंदा आज इनके पास खड़ा नहीं है। ये अगर ये सरकार, भाई इलेक्शन हो रहा है अक्टूबर में, नहीं फैसल साहब चैलेंज, इलेक्शन हो रहा है अक्टूबर में। आप अपने घोड़े तैयार करें, अगर आप कहीं मिल गए मार्केट से, पहले भी आपको सप्लाई किए गए थे घोड़े, अब किराए के घोड़े नहीं मिल रहे, अपने घोड़े तैयार करें, अक्टूबर में इलेक्शन है और इंशाल्लाह देख लेंगे। चलो, लेकिन अपने घोड़ों पे लड़े, पहले तो किराए के घोड़े। इफ्तिखार साहब, यू आर कॉन्फिडेंट कि अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा इलेक्शन? पंजाब का नहीं कराया, लेकिन नेशनल असेंबली अगस्त तक तहलील है और अक्टूबर में इलेक्शन है, यू आर कॉन्फिडेंट हो जाएगा इलेक्शन? इनमें हिम्मत और हौसला नहीं है, ये आप लिख लें। देखें ये कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, जैसे साजिश हमारे खिलाफ की है उन्होंने, इसी साजिश से कोई तरीका निकालेंगे। अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे, नहीं कराएंगे इलेक्शन बिकॉज दे आर अफ्रेड। ये अवाम की समंदर में बह जाएंगे, अवाम इनको ढूंढ रही है। दोनों की मैंने बातें लिख ली हैं, अब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब। मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अभी पाकिस्तान का जो सारे का सारा सियासी मंजरनामा है, जिसमें एकदम बदलाव आ गया, जिसमें एकदम शिद्दत आ गई और ये सारी की सारी सूरत हाल में एकदम तेज़ी आ गई, वो सब क्या है? वो सब 9 मई का शाखसाना है। सारी डिबेट आप देखें इस वक्त तो 9 मई के गिर्द घूम रही है। 9 मई को ऐसा क्या हुआ? 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, फिर 3 दिन बाद रिहा हो गए, 2-3 दिन बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। 9 मई को इमरान खान साहब किस केस पे गिरफ्तार हुए? 190 मिलियन पाउंड केस, अल कादिर ट्रस्ट केस। तो ये अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है बेसिकली, जिसकी वजह से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, और क्या ये केस इमरान खान साहब को मुश्किल में डाल सकता है या नहीं? अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है? खान साहब के मुखालिफिन इस बारे में क्या कहते हैं? खान साहब के उस वक्त के आज के साथी इस बारे में क्या कहते हैं? खान साहब इस बारे में क्या कहते हैं? और नैब इस बारे में क्या? ये केस क्या है, ज़रा इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये केस घूमता इस इमरान खान साहब के इस दावे के गिर्द है। आपको याद है इमरान खान साहब जब आए थे तो उनके बुनियादी तरीन नारा ये था कि भाई लूटी हुई दौलत वापस है। 100 बयान उन्होंने दिए बारह। मुराद सईद का भी बयान कि इतने $100 बिलियन आएंगे, इतने इनके मुंह पर मारेगा IMF के इमरान खान, इतने एक करेगा वो करेगा, वो नहीं हुआ ऐसा कुछ। लेकिन एक केस ऐसा आया इमरान खान साहब के दौर में
کہ جب ایکچولی باہر کے ملک نے اپروچ کیا پاکستان کو، برطانیہ نے اپروچ کیا پاکستان کو، وہاں کی ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی نے اپروچ کیا پاکستان کو، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے تحت جو ممالک سیف ہیونز تصور کیے جاتے ہیں، وہاں پر اگر کسی انڈیویجول کی کوئی پروسیڈز آف کرائم سے کوئی دولت پکڑی جائے تو پھر وہ ملک پابند ہوتا ہے کہ متعلقہ ملک کو وہ پیسہ واپس کرے. اور ایسے ایک معاملہ ہوا 2018 میں کہ جب وہاں پر اکاؤنٹس فریز ہوئے، جب وہاں پر پیسے فریز ہوئے، 190 ملین پاؤنڈ فریز ہوا، اس وقت کا تقریباً 60 ارب روپیہ فریز ہوا، اور اس کے بعد حکومت پاکستان کو پیسہ واپس ہونا تھا. تو برطانیہ نے اپروچ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ یہ معاملہ ہے اور یہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے. گویا عمران خان صاحب کے ان وعدوں کی تکمیل کا ایک سنہری موقع ان کے پاس آیا کہ یہ کیا جائے. دیکھیے عمران خان صاحب کن الفاظ میں بارہا دعویٰ کیا کرتے تھے دولت واپس لائیں گے. 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے، کیوں نہیں واپس لے کے آتے؟ کیونکہ ان کا اپنا پیسہ باہر پڑا ہے. ہم پیسہ واپس لے کے آئیں گے. بڑے بڑے ڈاکو نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، ان سے چوری کا پیسہ باہر جب پاکستان واپس لے کے آئیں گے تب انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا. جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آئیں گے، اور جو بھی پیسہ واپس لے کے آئیں گے وہ میں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کروں گا انشاءاللہ. خان صاحب وزیر اعظم تھے. برطانیہ میں 2018 میں نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پر پراپرٹی ٹائکون کے ان کے بیٹے وغیرہ کے حوالے سے وہاں پر معاملہ چلا، وہاں پر ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے، 190 ملین پاؤنڈ فریز ہوئے، اور وہ پیسے پاکستان میں آنے تھے. یہ نیب کا یہ سارا موقف اور یہ کیس جو ہے، اور پھر وہاں کی گورنمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ سے، یعنی جو کہ عمران خان تھے، وہاں کی ایجنسی نے پاکستانی گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ یہ پیسے آنے. اب معاملہ ہوا کیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اسی وقت اسی پراپرٹی ٹائکون کا اس سے کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس ہے. یہ تو الگ الگ بات ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا تھا. اس کیس میں انہیں ہوا جرمانہ. وہ جرمانہ تقریباً تھا 460 ارب روپے کا، جو کہ انہوں نے بھرنا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا. لیکن ہوا کیا کہ ارینجمنٹ کو اس طرح ہوئی کہ وہ پیسے جو برطانیہ سے پاکستان آنے تھے وہ پاکستان تو آئے، لیکن گئے کہاں؟ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آتے تو ظاہر قومی خزانے میں آتے، لیکن وہ آئے پاکستان میں، لیکن وہ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے؟ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک بینک اکاؤنٹ بنایا تھا کہ جس میں ان کو اپنا جرمانہ بھرنا تھا، وہ 60 ارب روپیہ وہاں چلا گیا. یعنی کہ جس کا پیسہ فریز ہوا تھا اسی کو پیسہ چلا گیا. چونکہ وہ 60 ارب روپیہ تو 460 ارب روپیہ، جس میں 60 ارب روپیہ ایڈجسٹ ہو گیا، وہ تو انہوں نے دینا ہی تھا. یعنی پاکستان کے عوام کو اس میں ایک بھی روپیہ اضافی نہیں ملا، کیونکہ وہ اس اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو گیا جو کہ اینی ویز انہوں نے پے کرنا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا. اور یہ سب ہوا کس طریقے سے؟ اس کے لیے کابینہ کے ایک اجلاس میں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بات آج سامنے آ رہی ہے، اس وقت کے بعد سامنے آ گئی. کابینہ کے اجلاس میں آؤٹ آف ایجنڈا ایک چیز لائی گئی اور 3-3.5 منٹ میں ساری کارروائی کر کے کابینہ سے اپروو کر لی گئی. بند لفافہ سامنے لایا گیا کابینہ کے، اور یہ کہا گیا کہ بس ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور بس یہ منظوری. اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی خود کیبنٹ کے منسٹرز نے کہا کہ یہ ہم سے کہا گیا کہ اس معاملے میں زیادہ بات نہیں کرنی. ذرا اس کا بھی آپ ایک عکس دیکھیے. آج کیبنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی. یہ کیبنٹ میں آج بات آئی ہے، اور کیبنٹ میں پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ بات کوئی منسٹر باہر نہیں کرے. جو معاہدہ ہوا اس میں سپریم کورٹ کا ذکر تھا. میں نے تو معاہدہ نہیں دیکھا. آپ کیبنٹ کے ممبر نہیں رہے؟ نہیں، وہ سیل بند تھا. کیبنٹ نے بھی نہیں دیکھا. میں سیل تھا. مرزا اکبر صاحب نے ایک سیلڈ اینولپ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھول سکتا. اس کے بعد ایسے دکھایا پریزنٹیشن اس کی دی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہماری ریزرویشن ہے یو کے اتھارٹیز کی طرف سے، اور یو کے اتھارٹیز کی طرف سے ریزرویشن ہے، اور ریزرویشن کو ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. کیبنٹ میں بھی نہیں کر سکتے. کیبنٹ میں بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ پکڑا تھا اور وہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اور پاکستانی ریاست کو، اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ لٹایا گیا تھا. یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اور ہم نے پلیٹ میں رکھ کے اسی کو دے دیا. پلیٹ میں تو رکھ کے کوئی چیز دی نہیں جاتی ہے. کاروباری تو پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز لیتا نہیں. کاروباری آدمی نے بھی کسی کو بہت ساری جگہوں میں بینیفٹ دیے ہیں نا. کس کو دیے ہیں؟ وہ تو آپ کو جب پروب ہوگا تو کھلیں گی وہ چیزیں. سو ان اے نٹ شیل کیس کیا ہے؟ ان اے نٹ شیل الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ وہاں پر کیس چلا، 60 ارب روپیہ پاکستان آنا تھا لیکن پاکستان نہیں آیا. ان دا سینس کہ یوں تو آ گیا، پیسہ ٹرانسفر تو ہو گیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس اکاؤنٹ میں چلا گیا جہاں جرمانے کے پیسے بھرنے تھے. وہ تو ویسے بھی بھرنے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. اور الزام کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ اور ہوا،
اور معاملہ اور کیا ہوا کہ جن کو یہ فیور دی گئی انہوں نے ایک زمین لی, تقریباً 450 کنال, 458 کنال ٹو بی پریسائز, ایک زمین لی. وہ زمین پہلے زلفی بخاری صاحب کے نام پر ہوئی, پھر وہ زمین اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کے نام پر ہوئی, اس پہ القادر ٹرسٹ بن گیا, اور پھر اسی ادارے نے یا اسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے یا اسی شخصیت نے کہا کہ اس کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا, اس کا سب ہم چلائیں گے. ڈونیشنز کی مد میں بھی کروڑوں روپے دیے گئے اور کچھ دیگر الزامات کہ یہ ساری فیورز لی گئیں اس احسان کے عوض جو کہ اس فیور کے عوض جو کہ ان کو دیا گیا. اور اس سب کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے آج تک باہر سے اتنی بڑی رقم ریکور نہیں ہوئی تھی, بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوگا تو این سی اے کی تاریخ میں بھی اتنی بڑی رقم کبھی ریکور نہیں ہوئی تھی. اس سے عوام پاکستان کو محروم کر دیا گیا, چونکہ یہ تو پیسہ آیا ہی نہیں, پیسہ اس اکاؤنٹ میں چلا گیا جہاں پر ویسے انہوں نے اپنے جیب سے دینا تھا پیسہ, لیکن ان سے کہا کہ چلا آپ کا جو پیسہ وہاں پکڑا گیا وہ اب آپ یہاں دے دو, اور اس طریقے سے پیسہ ایڈجسٹ کر دیا گیا. یہ ہے سارے کا سارا الزام. اس میں عمران خان صاحب کا بھی موقف ہے, وہ موقف کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور ہمارے کورسپونڈنٹ ذوالقرنین حیدر بھی موجود ہے جو کہ سارا کیس انہوں نے دیکھا ہے. ذوالقرنین, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. اب یہ تو میں نے یہ بتایا نا کہ ان پر الزام کیا ہے اور یہ کیس کیا ہے. ظاہر ہے اب اس میں ایک موقف ہے جو عمران خان صاحب کا, وہ بڑا سادہ ہے, تو آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کیا غلط ہے. بھائی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کا برطانیہ میں پیسہ ضبط ہوا یا ان کی فیملی کے کچھ لوگوں کا, ان میں اور نیشنل کرائم ایجنسی میں ایک ڈیل طے پا گئی, اور وہ ڈیل ان دونوں میں یہ طے پائی کہ بھائی یہ جو پیسہ میرا آپ فریز کر رہے ہو یہ پاکستان میں بھیجنا ہے تو آپ پاکستان میں وہاں بھیج دو, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جہاں میں نے جرمانہ بھرنا ہے. ان دو کا معاملہ طے ہو گیا, تو ہم اس میں کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس تو آپشن ہی دو تھے کہ یا تو اس کو قبول کرنے اور پیسہ چلا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس, یا پھر ہم وہ کیس لڑیں گے تو اس میں ملینز آف ڈالرز لگیں گے, پھر پتہ نہیں پیسہ کب آئے بھی آنا ہے, ورنہ سارے کا سارا پیسہ باہر رہ جائے گا, پاکستان آئے گا ہی نہیں. تو اس میں میری غلطی کیا ہے, اس میں نے غلط کیا کیا ہے, اس میں بتائیے گا, یہ آپ کیا کہیے گا اس میں؟ دیکھیں اس میں تو پہلے بنیادی طور پہ میں 3 چیزیں بتا دوں. اس میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے یہ 3 حصوں کی ہے. دسمبر 2018 میں 20 ملین پاؤنڈ پکڑے جاتے ہیں پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے اور ان کی بہو کے نام پر تھے جو اکاؤنٹ تھے. پھر اگست 2019 میں 100 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتا ہے. جب این سی اے نے بتایا کہ ایسے پیسے پکڑے گئے ہیں تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ, جو سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے جرمانہ لگایا تھا پراپرٹی ٹائکون کو, وہ بتایا, اور انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اور ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ رقم جو ہے آپ پاکستان کو دے سکتے ہیں. اس دوران پراپرٹی ٹائکون اور این سی اے کے دوران بھی معاہدہ ہوا, اور وہ معاہدہ جا کے بنا 190 ملین پاؤنڈ کا. اس میں جو 140 پہلے تھے, 50 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ہائیڈ پارک کے ہیں جو کہ حسن نواز کو دی گئی تھی, اور اس سے 50 ملین پاؤنڈ لیے گئے تھے. وہ رقم جو ہے شامل کی گئی, جس کے بعد جا کے یہ 190 ملین پاؤنڈ بنتی ہے. اس کے بعد یہ این سی اے نے کہا تھا کہ ہم پیسے جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیں گے, کسی اور کو نہیں دیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مطلب یہ کہ پاکستان کا قومی خزانے میں دیں گے, جی گورنمنٹ آف پاکستان کو جائیں گے, کسی اور اکاؤنٹ میں نہیں. مگر پھر جو ہے وہاں این سی اے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اور یہ پیسے آپ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں سپریم کورٹ کے. تو پھر رجسٹرار سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں بھجوائے جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی اور ان کے درمیان جن کو جرمانہ ہوا تھا, جو طے پایا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہی دراصل نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا کہ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی, ہماری بات ہو گئی, آپ یہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, نہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور جو صوبائی حکومت ہے جہاں پہ یہ پروجیکٹ تھا ان کے درمیان بھی معاملات طے پا گئے ہیں, تو وہ جو ہے ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ بھجوا دیا کہ صوبائی حکومت کو وہ پیسے دیے جائیں گے, مگر اکاؤنٹ جو ہے پھر بعد میں رجسٹرار سپریم کورٹ کا بھیج دیا. اور اس میں اسی دوران 458 کنال جو اراضی ہے وہ زلفی بخاری کو جاتی ہے. اس کے بعد یہ زمین جاتی ہے طالب حسین کے نام, ٹرانسفر ہوتی ہے. اس وقت تک جب یہ زلفی بخاری کو ٹرانسفر ہوتی ہے القادر ٹرسٹ کا وجود نہیں ہوتا, طالب حسین کے نام جاتی ہے اور پھر وہاں پر یہ القادر ٹرسٹ بنتی ہے. اور اس دوران جب یہ زمین ہوتی ہے یہ کہا گیا ہے کہ 28 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ الگ سے لی گئی ہے, باقی جو ہے ٹرسٹ کو احتیاط کی مد میں وہ جو رقوم ہیں وہ الگ سے دی گئی ہیں, ان کی بلڈنگز بنانی ہیں, دیگر جو اخراجات ہیں وہ اس میں بھی دیے گئے ہیں. یہ جو اکاؤنٹ میں آنے تھے
وہ نہیں ہے، کیونکہ جو وفاقی کابینہ میں پٹ اپ کیا گیا معاہدہ وہ اس لیے نہیں دکھایا گیا کہ اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسے جو ہیں سپریم کورٹ، اگر یہ لفافہ اوپن ہو جاتا تو پھر کہانی کھل جاتی، وفاقی کابینہ میں اعتراض اٹھ سکتا تھا کہ جی آپ سپریم کورٹ کو کیوں بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ تو قومی خزانے میں آنے چاہیے، 460 ارب تو اس نے ادا کرنے، یہ لیگل منی گئی تھی، یہ واپس آ رہی ہے جو کہ حکومت پاکستان کی ملکیت بنتی ہے، مگر یہ پیسے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیوں نہ سپریم کورٹ بھجوا دیتے ہیں، اور وہ اس مد میں ایڈجسٹ کر دیے گئے جو کہ 460 ارب روپے دینے تھے۔ بہت شکریہ، اس دوران یہ بھی بہت شکریہ۔ یعنی کہ تو یہ الزام ہے کہ عملاً پاکستان کی قومی خزانے میں پھر کوئی پیسہ نہیں آیا، یعنی کہ اس کو ایسی سمجھ لیجیے کہ پیسہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ سارے کے سارے پیسے سپریم کورٹ اور پاکستان کے اس اکاؤنٹ میں چلے گئے جہاں پر ویسے بھی پیسے دیے ہی جانے تھے۔ اور اگر برطانوی، یعنی ایک اس پر اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر نیشنل کرائم ایجنسی نے انہی کو پیسے واپس کرنے ہوتے جن کے پیسے فریز کیے تھے تو پھر تو وہ سمپلی وہ پیسے ہی ان فریز کر دیتے۔ ایک اعتراض عمران خان صاحب پہ ہوئے تھے کہ بھائی اگر، کیونکہ یہ تو ایک جیب سے پیسے نکال کے انہی کے دوسرے جیب میں ڈال دیے گئے، تو اگر انہی کو پیسے پہنچانا مقصود ہوتا تو بس وہ اکاؤنٹ جو فریز کی تھی اسی کو ان فریز کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ اس وقت جو کہ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ کہا کہ آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے دے دیں، تو چونکہ گورنمنٹ کا آفیشیل ورڈ آ گیا تو اس وجہ سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں، نہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اور اس وقت اس کی مالیت تقریباً 60 ارب روپیہ تھی۔ اب یہ کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے اور نیب کا اس پہ نقطہ نظر ہے، اور ابھی اس کیس میں بشرا صاحبہ کی ضمانت ہے 31 تاریخ تک کی، اور پھر خان صاحب کا بھی ظاہر ہے اس میں معاملہ، اور دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا آگے کیا ہوتا ہے۔ جو خان صاحب جو اپنا بات کر رہے ہیں وہ عدالت میں تسلیم کی جاتی ہے، یا جو دوسرا موقف ہے وہ فروغ پاتا ہے۔ زندگی صحت رہی تو اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔